ہیں، ہم افغانستان سے بھی اپیل کر رہے ہیں، افغان بھائیوں سے اپیل کرتے ہیں، تمام افغان گروپوں سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے، 40 سال سے خون بہہ رہا ہے، 40 سال سے خون بہہ رہا ہے۔ پاکستان نے 80,000 سے زائد صرف پچھلے 20 سال میں قربانیاں دی ہے۔ آپ آپس میں بیٹھیے اور افغانستان کا امن، پاکستان کا امن ہم سمجھتے ہیں۔ ہم مزید مہاجرین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ آج ہمارے وزیر خارجہ نے بھی اس پر بات کی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے۔ آپ مہربانی فرمائیے، آپس میں بیٹھ کے معاملات کو طے کیجئے۔ یہ بھی میں بعض ذرائع جو ہیں، مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افغانستان کے وہ جو پاک افغان علماء کانفرنس ہوئی ہے، اس کے حوالے سے افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ ہم نے کوئی فتویٰ نہیں دیا، اس کانفرنس نے کوئی فتویٰ نہیں دیا، اس کانفرنس نے اپیل کی ہے سعودی عرب کی تعاون سے، رابطہ عالم اسلامی کے تعاون سے جو کانفرنس مکہ مکرمہ میں ہوئی اور جس میں ہم پاکستان سے شریک ہوئے، افغانستان سے علماء شریک ہوئے، اس نے اپیل کی ہے کہ طالبان سے بھی، افغانستان سے اور تمام گروپوں سے، کہ آپس میں مل بیٹھ کے آپ معاملات کو حل کریں۔ ہم بھی پاکستان کے علماء یہی اپیل کر رہے ہیں۔ ہم فساد نہیں چاہتے، ہم فتنہ نہیں چاہتے، ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ افغانستان کا امن بحال ہو تاکہ افغان اپنی سرزمین پہ بسیں، یہ خطہ ترقی کرے، ہم آگے بڑھیں۔ اور آخری ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب مذہب کے نام پر سیاسی فتوے بازی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ لوگ جانتے ہیں عمران خان پورے عالم اسلام میں تحفظ ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی نے جو سروے کیا، اس میں پوری دنیا سے مسلمانوں نے کہا کہ عمران خان کا کردار قائدانہ ہے تحفظ ناموس رسالت کے مسئلے پر، عقیدہ ختم نبوت کے مسئلے پر۔ ہم یہ جس طرح یہ بل آیا، جب خان صاحب کے علم میں لایا گیا کہ اس پر علماء کے، مشائخ کے، عامت الناس کے یہ تحفظات ہیں، انہوں نے فوراً اس پر حکم جاری کیا۔ ماضی کے اندر ایسا نہیں تھا۔ ہم مسجد، مدرسہ، اس کے کل بھی تحفظ کے لیے چوکیدار تھے، آج بھی چوکیدار ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ محرم الحرام میں امن و امان کے سلسلہ میں مشترکہ ضابطہ اخلاق پر ہم نے کام شروع کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے اس پر ہم یہ سلسلہ، یہ کام جاری رکھیں گے باذن اللہ تبارک و تعالی جو ہے۔ اور آپ کو حج کے فوراً بعد وہ مشترکہ ضابطہ اخلاق جو ہے، اور اسی طرح ہم پورے صوبے کا اور ملک کا دورہ کر رہے ہیں، امن کمیٹیوں میں توسیع کر رہے ہیں، انٹرفیتھ ہارمنی کونسل کو اثر نو منظم کر رہے ہیں، اور بہت حد تک بہت سارے شہروں میں یہ کام مکمل ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ میں گزارش کروں گا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری سے کہ وہ چند کلمات آپ کے سامنے پیش کریں، اور پھر باقی حضرات ایک ایک منٹ بات کریں گے، پھر انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ گھریلو تشدد کے عنوان سے سینٹ میں جو بل پیش ہوا ہے، اس کے حوالے سے ہمارے صدر وقار متحدہ علماء بورڈ حکومت پنجاب کے سربراہ اور چیئرمین علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب نے جن خیالات کے اظہار کیا اور ترجمانی کا حق ادا کیا ہے، میں ان کی ان تمام خیالات کی بھرپور تائید کرتا ہوں، اور بلا شبہ یہ پوری قوم کی آواز تھی، تمام مسلمانوں کی آواز تھی، اور اس حوالے سے پرائم منسٹر نے جو بہت ہی فی الفور قدم اٹھا کر اسے اسلامی نہضتی کونسل حکومت پاکستان کی طرف روانہ کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ ریاست مدینہ کے حوالے سے جو ان کا نعرہ ہے، اس حوالے سے انہوں نے ہماری امیدوں کو الحمدللہ وہ پورا کرنے کی ایک اچھی کوشش کی ہے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر محرم الحرام کی آمد کے ساتھ ہی ایک پھر سازش، جس طرح سابقہ سال ہم نے دیکھا کہ انہوں نے قبل از وقت ایک کوشش کی کہ یہاں شیعہ سنی فساد کرایا جائے، لیکن الحمدللہ دینی قوتوں کی باہمی مشاورت اور محبت اور یگانگت کے ساتھ ہم نے اس کو ناکام کیا۔ اس میں ہمارے متحدہ علماء بورڈ کا ایک بڑا مؤثر کردار تھا۔ پورے ملک میں
بالعموم اور بالخصوص صوبہ پنجاب میں اشری صاحب کی قیادت میں ایک بڑا کاروان الحمدللہ لے کے ہم نکلے رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ الرحمن اس سال بھی ہم اسی کو جاری بھی رکھیں گے. اور اس حوالے سے بھی جس سے شرارت اور سازش کی نشاندہی کی ہے اشری صاحب نے, وہ ایک بہت بڑی سازش ہے. میں سمجھتا ہوں سوچی سمجھی ہے ہمارے دشمنوں کی جانب سے یہ سکیم کی گئی ہے, لیکن انشاءاللہ وہ بھی ناکام ہوگی. اور ہم سارا یہ ہاؤس جو ہے اس وقت اس حرکت کی مذمت کرتے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ بیت اطہار میں سے ایک نمایاں شخصیت کا نام ہے, تو ان کی توہین اور بے ادبی کسی طور پر بھی یہ قابل قبول نہیں ہے. مولانا محمد خان لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن خیالات کا اظہار اشرفی صاحب نے کیا ہے یہ اس سے مکمل اتفاق ہے. ہم پولیس اور دیگر ادارے جنہوں نے پچھلے دنوں جوہر ٹاؤن کے ثانیہ کے ملزموں کو گرفتار کیا ہے اس پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور اہل بیت اطہار کے بارے میں جن لوگوں نے اس ملک کے اندر آگ لگانے کی کوشش کی ہے ان کے خلاف یہ حکومت نے FIR جو ہے درج کی ہے. امید ہے کہ وہ لوگ بھی جلدی پکڑے جائیں گے. اور باقی معاملات جو ہیں اس کے ریلوی تشدد کے عنوان سے جو بل آیا تھا اس میں میری یہ گزارش ہوگی کہ آئندہ بھی جب کوئی مذہبی معاملہ ہو تو وہ کیونکہ آپ کا اپنا ادارہ ہے یہ اسلامی نظریاتی کونسل, تو اس سے ہو کر اگر وہ اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر جائے تو اس میں پھر گنجائش باقی نہیں رہے گی اعتراض کی. اس لیے ہمیشہ وہاں سے ان بلوں کو جو ہے شروع کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین صاحب نے جو باتیں کی کے ساتھ گزارش کروں گا کہ پاکستان کے آئین کی پہلی شکل یہ ہے کہ کوئی قانون ایسا نہیں بننا چاہیے جو قانون سننے سے ٹکراتا ہو. لہٰذا جیسا کہ سب نے اس کی مذمت کی, ہم بھی مذمت کرتے ہیں اور احترام شخصیات کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ بے ادبی کوئی کسی کی بھی کرے قابل معافی نہیں ہونا چاہیے. متحدہ علماء بورڈ کا کردار میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پوری ٹیم خصوصاً چیئرمین صاحب کو کہ اس کے دور میں جو کام ہوئے ہیں سابقہ ادوار میں وہ کام نہیں ہوئے. اور سلیبس کے حوالے سے پنجاب اسمبلی نے جو اعتماد کیا ہے اس بورڈ پر کہ سلیبس میں یکساں قومی نصاب کے اندر کوئی بھی کتاب وہ پرائیویٹ ہو وہ گورنمنٹ کی ہو اس وقت شامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ متحدہ علماء بورڈ اس کی تائید اور توثیق نہ کرے. تو یہ اعتماد ہے حکومت کا بھی عوام کا بھی متحدہ علماء بورڈ پر. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سے اسی طرح سے دین کا کام کرے اور یہ کام جاری ساری آپ کا نامی آپ کا بہت بہت. میں ایک یہاں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ میڈیا کے بالخصوص انگلش میڈیا کے دوست جو ہیں نہ وہ علماء بورڈ سے پوچھتے ہیں. صحافت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ ہمارے خلاف کوئی چیز دینے لگے ہیں تو پہلے آپ ہم سے پوچھ تو لیں. نہ ہم سے وہ پوچھتے ہیں, نہ کوئی ان کے پاس وجود ہے کسی چیز کا. گزشتہ دنوں انہوں نے خبر چلائی کہ ہم نے کہا ہے سائنس کے مضامین سے یہ نکال دیں یہ نکال دیں. بھائی ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ جدید علوم پڑھائے جائیں اور ہم تو مدارس کے اندر جدید علوم پڑھا رہے ہیں بغیر تحقیق کے. آپ صرف اس لیے کہ نصاب میں مولوی نصاب کو نہ دیکھے تو آپ کو خیال آنا چاہیے آپ ضرور خبر دیں لیکن آپ ہم سے پوچھیں. دوسرا, نہ متحدہ علماء بورڈ کا کوئی پرائیویٹ پبلیشر کے ساتھ معاہدہ ہے. پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہمیں کتابیں بھیجتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اور وہ چیز دیکھتے ہیں جو کو دین کے حوالے سے ہے, کوئی اختلافی بات نہ ہو, اس میں کوئی فساد نہ ہو. پتہ نہیں کہاں سے یہ خبریں خود گھر بیٹھ کر جو ہے اگر کسی کو متحدہ علماء بورڈ اچھا نہیں لگتا ہے یا اور پھر عجیب بات ہے کہ ایک ضابطہ کار جو ہے آپ کا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے ساتھ طے ہوا ہے, آپ ان سے بات کریں. کچھ ہمارے ماشاءاللہ جو لبرل دوست ہیں ان کو بھی یہ اب بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے شام کو بیٹھ کے وہ منہ ٹیڑھا کر کے شروع ہو جاتے ہیں. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ جتنی محنت متحدہ علماء بورڈ کے ممبران نے اس نصاب کے اوپر کی ہے اور جس طرح ہم نے متفقہ نصاب دیا ہے قوم کو, ماضی میں اس کی مثال نہیں ہے. ہم کئی گھنٹے ہماری کمیٹیاں بیٹھتی ہیں, ہمارے ممبران ایک ایک لفظ کو پڑھتے ہیں اور ہم اس کا کوئی معاوضہ جو ہے یہ بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں جو لکھے اس کو بھی معاوضہ ملنا چاہیے, جو اس کا
جو ہے پروف ریڈنگ کرے اس کو بھی معاوضہ ملے، جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کمیٹیاں ہیں ان کو بھی معاوضہ ملے، لیکن علماء بورڈ جو ہے اگر یہ کہتا ہے کہ یہ اخراجات جو کمیٹیوں کے اجلاسوں کے ہیں یا وہ ہیں، تو وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے خود ہمیں آفر کی، اس پر آپ کو بڑی، آپ تو اپنے ایک ایک کالم کا ہزاروں روپے لیتے ہیں یار، ہم تو پوری 200 صفحے کی کتاب دیکھ رہے ہیں اور اس میں بھی کچھ نہیں لے رہے، تو خیال کریں تھوڑا سا الزام تراشی کرنے سے پہلے۔ لیکن پھر جب ہم بات کریں گے تو کہا جائے گا آزادی صحافت کو خطرہ لائق ہو گیا ہے۔ یہ آزادی صحافت نہیں ہے کہ آپ بغیر پوچھے، بغیر تحقیق کیے الزام تراشی کریں، یہ کون سی آزادی صحافت ہے؟ آپ کے پاس دلیل ہے تو بسم اللہ آئیے۔ ایک بڑے انگلش کے اخبار نے سٹوری شائع کر دی کہ ہم نے کہا جی سائنسی علوم سے یہ نکال دیں، آج تک ہمارے پاس کتاب ہی نہیں آئی ہے وہ جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو ان سے بھی کہتا ہوں آپ کا بڑا نام ہے، صرف اس نفرت میں کہ مولوی کے پاس کتابیں کیوں جا رہی ہیں ایسی فضا نہ بنائیں، آپ کے پاس دلیل ہے تو ضرور آئیں، اور پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ جب ہمارے بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں تو ہمارا موقف بھی لیں۔ میں علامہ محمد حسین اکبر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ اس وقت جو چند موضوعات محترم چیئرمین صاحب نے ذکر فرمائے ہیں، میں سب سے پہلے ان سب کی تائید کرتا ہوں۔ آخر میں انہوں نے کتابوں کے حوالے سے بات کی ہے، یہ عین حقیقت ہے کہ میرے ساتھیوں نے تقریباً کوئی 60 کتابیں حرف بحرف پڑھی ہیں، اور اس کے اوپر جو اعتراضات آئے ہیں وہ ہم نے بالاتفاق بورڈ میں بیٹھ کر بحث کر کے اس پہ اتفاق کیا ہے کہ کون سی چیزیں قابل اصلاح ہیں، کون سی نہیں ہیں، اور الحمدللہ مشترکہ اور متفق سفارش ہماری طرف سے گئی ہے۔ بے شک ان لوگوں نے جو کچھ کیا اس میں بہت سا قابل اعتراض مواد تھا، ہم اس میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے، لیکن ہم نے اپنا کردار ذمہ داری کے تحت کیا۔ میرے پلیٹ فارم سے 60 کتابیں اس وقت میں چیک کر کے دے چکا ہوں، جی کہ چھوٹا کام نہیں ہے کہ ہر حرف پڑھنا اور نشاندہی کرنا۔ تو واقعاً جس طرح چیئرمین صاحب نے فرمایا، ہمارے یہ معزز مہمانان پوری دل جمی کے ساتھ ان کتابوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس پہ اپنی مثبت رائے دے رہے ہیں۔ دوسری بات جو بل کے حوالے سے آئی ہے، کل میں نے میری لا کمیٹی کی میٹنگ تھی تو اس میں میں نے متوجہ کیا، انہوں نے فوراً ایکشن لیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج بل جو ہے وہ نظراتی کونسل کو بھیج دیا گیا، انشاءاللہ جب نظراتی کونسل کا اجلاس ہوگا تو اس میں ہم ترامیم اپنی پیش کریں گے۔ اور تیسری چیز جو فرقہ واریت کے حوالے سے کہ ایک بدبخت نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امام مہدی علیہ السلام، حضرت امام النقی علیہ السلام اور ان کے مادران گرامی علیہم السلام کے بارے میں انتہائی غلیظ زبان استعمال کی، تو اس میں پورا پاکستان سراپا احتجاج ہوا، ہماری شیعہ ملت جو ہے وہ سڑکوں پر آ گئی۔ تو میں نے چیئرمین صاحب سے گزارش کی، انہوں نے بہت فوری ایکشن لیا اور الحمدللہ FIR بھی ہوگی اور آج اس کے خلاف کارروائی بھی شروع ہو چکی ہے، اور اس نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس وقت ہم سب مطمئن پورے مسلمانوں کے اعتراض تمام اہل اسلام، اور اس میں بلکہ جن لوگوں کی طرف نسبت دی گئی تو انہوں نے اس سے اظہار برات کر دیا، اس سے بڑی بات کیا ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے ہمارے تمام ادارے جو متحرک ہیں، اور ہم نے اپنی قوم کو بھی متوجہ کیا اپنے پیغام کے حوالے سے کہ اس سازش میں آ کر کہیں ملک میں فرقہ واریت کو پروان نہ چڑھا دینا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم بھی جاگ رہی ہے، علماء بھی جاگ رہے ہیں، پاک افواج کے ادارے بھی جاگ رہے ہیں، انشاءاللہ دشمن جو سازشیں بنا رہا ہے وہ پہلے بھی ناکام ہوئی اور آج بھی ناکام ہوگی، انشاءاللہ دشمن کو اس میں قطعاً کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ روپڑی صاحب، یہ جو حضرت امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے ہے، یہ تو تمام مسلمانوں کا، بلکہ جو غیر مسلم ہیں پاکستان میں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے فسادی لوگوں کو پکڑ کے لٹکایا جائے، ان کو سزائیں دی جائیں، جو قانون موجود ہیں اس کے اوپر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں اپنے معزز ساتھیوں کی تمام آراء کی تصدیق کرتے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دشمن نے فرقہ واریت کی آڑ میں جو ہمارا امن خراب کرنے کی کوشش کی ہے، جس طرح وہ پہلے ناکام ہوا ہے، انشاءاللہ علماء کے تعاون سے، قوم کے تعاون سے، آپ لوگوں کے تعاون سے وہ ناکام ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس میں آپ لوگوں کا بھی تعاون ہمارے ساتھ ضروری ہے۔ وہ آپ لوگوں کی طرف سے تعاون یہ ہے کہ آپ منفی خبریں دینے کی بجائے جو مثبت
خبریں سچائی پر مبنی ہیں ان کی اشاعت کریں آپ۔ جزاکم یہ آپ کا فرض بنتا ہے، اخلاقی فرض بھی ہے، دینی فرض بھی ہے آپ کا، اور قومی فرض بھی ہے۔ اور اسلام نے منفی خبر دینے سے کی تشہیر سے منع کی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو مثبت ہے اس کی تشہیر کی جائے اور منفی کاموں کی تشہیر نہ کی جائے، اس سے بھی اسلام ہمیں منع کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نئی لہر چلی ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت کی اور ائمہ کرام کی یا مقدس ہستیوں کی توہین کرنا، وہ بھی اس سازش کا حصہ ہے کہ جو دشمن نے ہمارے ساتھ چلی ہے۔ تو انشاءاللہ وہ جس طرح پہلے ناکام ہوا ہے اس طرح اب بھی ناکام ہوگا، کیونکہ اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ کرام ہوں، ازواج مطہرات ہوں یا دوسری مقدس ہستیاں ہوں، ان کے ہم چوکیدار ہیں۔ ہم ان کی ناموس کا سارے تحفظ کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایسی کوئی سازش ہمارے ملک میں کامیاب نہیں ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ ہاں جی بالکل بالکل۔ دیکھیں ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، گرفتاری اس کی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ وہ بہت جلد جو ہے وہ قانون کی گرفت میں ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ اس پر تو کسی کا کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ایسے بدبخت لوگ جو ہے ہم بھی انہیں نہیں جانتے، حتیٰ کہ جس مکتبہ فکر سے وہ اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے اس کے تمام بڑی شخصیات، یا اس نے اپنے آپ کو منسوب کیا ابتسام الہی ظہیر صاحب کے ساتھ، انہوں نے بھی اس سے برات کا اعلان کیا کہ ہم تو اسے جانتے نہیں ہیں، یہ کون ہے، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جلد وہ قانون کے کٹہرے میں ہوگا۔ یہ تو آپ وزیر اعظم صاحب سے پوچھ لیں۔ اور دوسری بات، نہیں میں تو اب بھی الحمدللہ جوان ہوں، بوڑھا لگتا ہوں کہیں سے آپ کو۔ بات یہ ہے کہ جو افغانستان 40 سال سے صورتحال ہے، اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ماضی کو کریدیں، ہم آگے بڑھیں۔ 40 سال میں خون بہنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ 30 لاکھ افغان مہاجرین کا ہم نے یہاں پر استقبال کیا، ہم نے ان کے ساتھ اپنے کھانے سے لے کر کپڑے تک جو ہے وہ تقسیم کیے۔ اس سے بڑی مثال انصار مدینہ کے بعد نہیں ملتی ہے۔ یعنی یہ اس مہاجرین کی اس انداز سے خدمت اب ہم چاہتے ہیں وہ اپنے ملک جائیں، وہاں امن ہو، یہاں بھی امن ہو، اور یہ خطہ آگے بڑھے۔ کیا یہ لکھا گیا ہے کہ اس خطے میں خون بہنا ہے، غربت رہنی ہے، اس خطے میں افلاس رہنا ہے، فرقہ وارانہ تشدد رہنا ہے؟ ہمارا بھی دل کرتا ہے یہ خطہ پر امن ہو، لاہور سے کوئی چلے تو وہ کابل تک جو ہے، اور آگے آسٹریا تک، تاجکستان، ازبکستان، یہ اگر یورپی یونین جو ہے وہ اپنے اختلافات ختم کر کے اپنے لیے راستے بنا سکتی ہے، عرب لیگ کر سکتی ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کا امن، جیسے بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کا امن ہمارا امن ہے، اور اس امن سے اس خطے کو مدد ملے گی، یہی ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں۔ آپ کس اخبار سے ہیں یا ٹی وی سے ہیں؟ اب تک نیوز چینل میں اگر آپ اس کو تھوڑا سا سرچ کر لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ سال بھی لوگ گرفتار ہوئے، مقدمات چل رہے ہیں، کچھ مفرور ہو گئے، اس کے باوجود دہشت گردی کی عدالت میں مقدمات ہو رہے ہیں، اور ہم ڈال نہیں رہے، ہم حقیقت بتا رہے ہیں
یہ ابھی جوہر ٹاؤن کا واقعہ جو ہے، کل جو ہمارے آئی جی اور وزیر اطلاعات اور معید یوسف صاحب نے ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھی ہے. ہم کوئی ڈال نہیں رہے، جو ہے وہ بتا رہے ہیں. الحمدللہ یہ اگر 100 تخریب ہوتی ہے 99 میں آپ ناکام بنا دیتے ہیں، کوئی ایک ہو بھی جاتی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، اپنی انسان کوشش کر سکتا ہے. ہم اسی لیے سارے بیٹھے ہیں. اور پچھلے سال ورسٹ پوزیشن آئی، برے ترین حالات، لیکن ہم نے ملک میں فساد نہیں ہونے دیے. چند افراد نے اگر بکواس کی تو ان کے خلاف پرچے ہوئے، لیکن کوئی قتل و قتال نہیں ہونے دی. پچھلے سال محرم سے پہلے لوگ گرفتار ہوئے جو بڑے بڑے علماء کو نشانہ بنانا چاہتے تھے. ہمارے ملک کے سلامتی کے اداروں نے انہیں گرفتار کیا. تو آپ شاباش بھی دیں، صرف یہ نہ کہیں دشمن اپنا کام کرتا ہے ہم اپنا کام کرتے ہیں. آج یہ جو سارے حضرات بیٹھے ہیں، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ پیغام ہے دنیا کو کہ ہم اپنے ملک کی سلامتی، استحکام اور اپنے دین کے لیے ایک ہیں. عمران خان تو لوگوں کے دلوں میں، پاکستان میں نہیں پورے عالم اسلام میں بستا ہے. عمران خان دیکھیں بڑی عجیب بات ہے، وہ کہتے ہیں جی عمران خان پاکستانی سیاست میں جو ہے اب غیر ضرور. کون کہہ رہا ہے؟ جو خود اتحاد کر کے 10 سیٹیں نہیں لے سکتے وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ جس کو قوم نے ملک کا وزیر اعظم بنایا اور آگے بھی بنائے گی. آئیں سروے کر لیتے ہیں قوم کے پاس جا کے کہ عمران خان کے حوالے سے قوم کے کیا جذبات ہیں. عمران خان صرف پاکستان نہیں پورے عالم اسلام کی ترجمانی کر رہا ہے. جو خان صاحب نے آخری تقریر کی ہے، جائیے عالمی ذرائع ابلاغ، اسلامی دنیا کے ذرائع ابلاغ میں دیکھیے کہ عمران خان کے بارے میں لوگوں کے کیا جذبات ہیں. تو عمران خان تو اس ملک کے اندر اس کی حیثیت ہے تو سارے اس کے خلاف جمع ہے نا. بغیر حیثیت اگر اس کی حیثیت نہ ہوتی تو یہ سارے اس کے خلاف جمع کیوں ہوتے؟ اور سارے جمع ہونے کے بعد اب اگر میں جاؤں، ٹائم تھوڑا ہے لیکن میں آپ کو، انہوں نے کہا استعفے دیں، اسمبلی سے حلف نہیں اٹھانا. عمران خان کی حیثیت تھی، سب نے حلف اٹھایا، ان کی کسی نے بات نہیں مانی. انہوں نے صدر کے کینڈیڈیٹ بنے اور عمران خان کی حیثیت تھی تو عمران خان کا جو کینڈیڈیٹ تھا وہ صدر بن گیا، یہ بیچارے ہار گئے. انہوں نے صادق سنجرانی صاحب کے خلاف عدم اعتماد لائے. عمران خان کی حیثیت تھی، اس پر اعتماد کرتے ہوئے لوگوں نے صادق سنجرانی کو اعتماد کا ووٹ دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا لانگ مارچ، یہ اتنا بڑا مجمع لے کے اسلام آباد گئے. عمران خان کی حیثیت تھی، قوم نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئی، ناکام واپس آئے. ابھی سینٹ کے الیکشن کے اندر ان کے اپنے ڈپٹی چیئرمین کو ان کے اپنے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، ان کے حلیفوں نے ووٹ نہیں دیا. تو اس کا مطلب ہے وہ اکیلا اللہ کے آسرے پر اور اس قوم کے آسرے کے اوپر، ان سب کے اوپر اس وقت بھاری ہے. تو اس کی حیثیت تو مسلمہ ہے کیونکہ سیاسی میدان میں اسے کوئی شکست نہیں ہوئی ابھی تک. ان کو پہلے دن سے لے کر آج تک شکست ہوتی چلی آ رہی ہے اور آگے بھی ہوگی. لہذا مدرسوں یا علماء کو غلط بیانی کر کے جمع کر لینے سے، کتنی پارٹیاں ہیں؟ 8 9 10 پتہ نہیں کتنی ہیں، 9 ہیں، 9 رہ گئی ہیں. آپ دیکھیں دونوں بڑی پارٹیوں کے لیڈر کل وہاں نہیں تھے. ہاں تو عمران خان کی حیثیت ہے تو سب تسلیم کر رہے ہیں. اگر حیثیت نہ ہوتی تو یہ بیچارے اس مشکل میں کیوں پڑے ہوتے؟ اپنی اپنی ہر ایک کی حیثیت ہے. میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں بیان بازی کرتے ہوئے خیال کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے محبت پیار کرنی چاہیے. یہ کام نہیں کرنے چاہیے جس سے انتشار پھیلے. یہ ملک اتحاد کا متحمل ہے، وحدت کا متحمل ہے، قوت کا. ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ سیاست کریں لیکن ایک دوسرے کو. ہم نے عمران خان صاحب سے گزارش کی تھی، ان کا شکریہ، ان سب علماء نے، یہ اس میٹنگ میں تھے، خان صاحب آپ مولانا صاحب کا نام نہ بگاڑا کریں. انہوں نے مان لی. مولانا صاحب کہتے ہیں جی اڈے جو ہیں، وہ پہلے کہہ رہے تھے اڈے، آپ دیکھیں نا ان کا اپنا موقف. ایک دن وہ کہتے ہیں اڈے ہماری وجہ سے نہیں دیے، دوسرے دن کہتے ہیں اڈے مانگے نہیں گئے. ہم نے کہا اڈے کی بات ہی نہیں ہو سکتی. عمران خان نے یہ کلیئر کر دیا دنیا پر کہ پاکستان کی سرزمین استعمال کسی ملک کے خلاف نہیں ہوگی. لہذا جب یہ بات کہہ دی تو اس پہ اب کہتے ہیں اپنا موقف ہی دیکھ لے. ایک دن کہتے ہیں اڈے ہماری وجہ سے نہیں دیے، دوسرے دن کہتے ہیں اڈے مانگے نہیں گئے.
اب مجھے نہیں پتا جو بائیڈن کا براہ راست تعلق جو ہے وہ ان میں سے کس کے ساتھ ہے جو انہیں اطلاع دیتا ہے کہ اڈے میں نے مانگے یا نہیں مانگے. حکومت پاکستان کی پالیسی کلیئر ہے کہ پاکستان کی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور اگر کوئی ہمارے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرے گا تو جو ہمارا حق بنتا ہے اس حق کو ہم استعمال کریں گے. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ.